بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ یقیناً بہت خوش ہوں گے اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ اپنی کتاب اردو جماعت اول میں دوسرے سبق کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم اپنی کتاب کا دوسرا سبق یعنی نعت پڑھ رہے ہیں، اور نعت میں آج ہم نے یہ ہمارا دوسرا سبق ہے کتاب کا، اور اس کا آج ہم نے 5واں حصہ پڑھنا ہے۔ 5ویں حصے میں موجود آج جو ہمارا اس سبق کا انشاءاللہ آخری حصہ ہے، اس میں موجود حاصلات تعلم کچھ ایسے ہیں۔ آپ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ 2 سے 3 ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آسان جملے لکھ سکیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ یہاں پہ ڈر سے یہ مراد نہیں کہ کسی چیز سے خوف زدہ کرنے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیارے بچوں، چونکہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں اور نعت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی شان اور اس کے مطابق ایک نظم پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس سے متعلق جو چیزیں ہمیں نعت میں ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی خوبیوں سے نوازا، اسی سے متعلق ایک آیت کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھا۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز جو ہم نے کرنا ہے، اس سے پہلے جو کل آپ نے چیزیں پڑھی، مجھے آپ اس کی تھوڑی سی ایک دہرائی میں آپ کو کرواتی ہوں، یا آپ مجھے بتائیں۔ کل آپ کے سبق میں ایک سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسماء گرامی جو ہیں وہ دیے گئے تھے، اور آپ نے اپنے والدین سے پوچھ کے ان کے معنی لکھنے تھے، جن میں ایک نام تھا محمد۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ نے اس نام کا محمد کا کیا معنی لکھا؟ جی بالکل صحیح، محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ اسی طرح اس میں ایک اور نام تھا احمد، آپ نے یہ نام بھی لکھا ہوگا اور یقیناً آپ نے اس کا معنی بھی لکھا ہوگا۔ تو اگر جن بچوں نے نہیں لکھا یا جن کو یاد نہیں یا جو ٹھیک سے نہیں لکھ سکے، وہ دوبارہ اس کو میرے اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اپنی درستگی کر سکتے ہیں۔ احمد کا مطلب ہے بہت تعریف کی۔ اسی طرح آپ کی مشق میں ایک نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدثر۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ اور مزمل، مزمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں آتا ہے، اس میں گرامی میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے چادر میں لپٹا ہوا۔ تو شاباش، میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور یہ اسماء گرامی جو ہیں ان کے معنی اپنے اساتذہ کرام کو، اپنی معلمہ کو بتائیے۔ جی تو یقیناً آپ نے اس کی اچھے سے دہرائی کر لی ہوگی، اپنے اساتذہ کو بتا دیا ہوگا۔ ہمارا آج کا جو کام ہے وہ ہے عملی منصوبہ، جو آپ کی کتابوں میں دیا گیا ہے۔ عملی منصوبہ آپ کا کتاب میں کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے کئی نام اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے۔ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر وہ 4 آیات تلاش کرنی ہے، اور ان نکات کی مدد سے ان 4 آیات میں جو نکات ہم نے دیے گئے اس کی مدد سے ایک چارٹ بنانا ہے۔ اس میں آپ نے جن آیات میں جو آیات جن صورتوں سے لی گئی ہیں اس سورہ کا نام لکھنا ہے، وہ سورہ کس پارے سے لی گئی ہے اور آیت نمبر کیا ہے، پارہ نمبر کیا ہے۔ یہ نکات آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اس کے مطابق آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک چارٹ بنایا، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور آپ نے اسی طرح سے خود بنانا ہے۔ جو نکات آپ کی کتاب میں اس عملی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے دیے گئے وہ کچھ اس طرح سے، آپ نے سب سے پہلے پارے کا نام لکھنا ہے ایک چارٹ پر، ٹھیک ہے، خوبصورت انداز میں، دلکش انداز میں، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھ رہے ہیں یا ان کے بارے میں معلومات لکھ رہے ہیں۔ آپ نے پارے کا نام لکھنا ہے، پھر پارہ نمبر لکھنا ہے، سورہ کا نام لکھنا ہے اور آیت نمبر لکھنا ہے۔ تو 4 دفعہ چونکہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، تو آپ نے پہلا جہاں پہ آیا وہ ہے پارہ ہے، چوتھا پارہ ہے ہمارا لن تنالوا البر، پارہ نمبر 4، اور سورہ ہے سورہ آل عمران جس کی آیت نمبر ہے 144۔ دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا وہ ہے وَمَن یَقْنُتْ
پارہ نمبر 22، سورت ہے سورت الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 40۔ اسی طرح تیسری دفعہ جہاں پہ نام آیا وہ ہے ہمارا 26واں پارہ حامیم، پارہ نمبر 26، سورت ہے سورہ محمد اور آیت نمبر 2۔ چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد جس پارے میں لیا گیا وہ ہے وہی 26واں پارہ حامیم، اور اس میں سورت ہے سورت الفتح اور آیت نمبر 29۔ آپ نے اسی طرح کا ایک خوبصورت دلکش چارٹ اپنے والدین کے ساتھ مل کر بنانا ہے اور اگلے دن اپنی جماعت میں اپنی معلمہ کو لا کر دکھانا ہے۔ آپ نے ابھی اسی وقت جماعت میں جو سرگرمی سر انجام دینی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بارے میں درج ذیل معلومات غور سے پڑھنی ہے اور زبانی یاد کر کے جماعت میں ایک دوسرے سے سوالات کرنے ہیں۔ یہ تو آپ ابھی کریں گے، پہلے ہم یہ سرگرمی آپ یہ سرگرمی میرے ساتھ مل کے کر لیجئے۔ سب سے پہلا آپ نے جو اس میں سرگرمی کو کرتے ہوئے سب سے پہلی جو چیز کرنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتانا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ اگر آپ 4 کا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو ایک بچہ پوچھے، ایک سوال پوچھے اور باقی 3 جو ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے اس کا جواب دیں۔ جیسے سب سے پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، محمد، ویسے تو کئی نام ہیں اور احمد اور محمد جو ہے ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، کہ کب پیدائش ہوئی، تو وہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح اس میں آپ کا جو اگلا سوال دیا گیا آپ کی سرگرمی میں کتاب میں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، تو ایک بچہ پوچھے گا اور اس کے جو باقی ساتھی ان میں سے جس کی باری ہوگی وہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی بتانا ہے جو ہے حضرت آمنہ۔ اسی طرح سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، 63 سال تھی، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی وہ کون سی تھی؟ جی وہ کتاب ہے قرآن پاک، قرآن مجید۔ یہ تو وہ سرگرمی ہے جو ابھی آپ ان نکات کی مدد سے یاد کریں گے، اس کی مہارت حاصل کریں گے، مشق کریں گے اور جماعت میں سر انجام دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اپنے گھر کا کام دیکھ لیجئے۔ گھر کے کام میں شامل ہے آج آپ کے لیے جو عملی منصوبہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا، دی گئی جو آپ کی کتاب میں ہدایات اس کے لیے دی گئی ہیں، جس طرح میں نے کیا آپ نے اسی طرح سے اس کو گھر سے مکمل کر کے لانا ہے، اور آپ نے سرگرمی میں دی گئی معلومات کو سمجھ کر زبانی یاد کرنا ہے۔ جو آپ کے سوالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی پیدائش، پھر آپ کی عمر مبارک، آپ کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام، اور اسی طرح کے جو اور سوالات تھے اس سرگرمی میں ان کو بھی آپ نے خود سے یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے اور جماعت میں سرگرمی کو سر انجام بھی دینا ہے۔ اساتذہ کرام، آپ مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے جو نعت کی مکمل مشق ہے وہ بھی کتاب نیچے دیے گئے لنک میں موجود ہے، آپ جب چاہیں اس کا مکمل حل چونکہ موجود ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔